یہ بورڈ آف پیس میں کوئی کمٹمنٹس ایز آف ناؤ ہمیں کر کے آنا چاہیے؟ ہم نے ٹھیک کیا؟ ہاؤ از اٹ گوئنگ ایز آف ناؤ؟ جی شکریہ. دیکھیں بورڈ آف پیس کے بارے میں بہت ساری غیر یقینی صورتحال ہے ابھی بھی. ہر چیز واضح نہیں ہے کیونکہ پورا کا پورا جو پروگرام ہے وہ صدر ٹرمپ کی شخصیت کے گرد گھوم رہا ہے. اور ابھی بھی وہ صرف غزہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھار وہ اس کا ایجنڈا بھی بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک اس میں شامل بھی نہیں ہوئے. چین ہے، روس ہے، یورپی ممالک بھی ہیں، کیونکہ کوئی بھی اقوام متحدہ کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتا. اچھا، اب یہاں پہ بھی کچھ اور جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑے سے سوالات ہیں کہ اس میں کوئی فلسطینی جو ہے نمائندگی نہیں ہے. اسی طرح جو ان سے توقعات ہیں کہ یہ فلسطین کا مسئلہ بھی شاید حل کریں، اس معاملے میں بھی کوئی خاص ایشورنسز نہیں ہیں. اس وقت صرف اور صرف جو ہمارے جیسے ملک شامل ہوئے ہیں وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ بھائی جنگ بند ہو جائے، جو ہو گئی، لیکن سیز فائر بھی امپلیمنٹ ہو، جو نہیں ہو رہا. تو چنانچہ یہ سب سے اول ترجیح تھی ہماری بھی، اور میرے خیال میں جتنے لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے کہ سیز فائر حاصل کیا جائے. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، لیکن 80% بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں، تو اس کے اندر جو جانا ہے، کوئی سامان پہنچنا ہے کھانے پینے کا، کوئی دوسری بیسک نیڈز کا، اس کا بھی راستہ آئے دن اسرائیلی بند کر دیتے ہیں، تو اس کو انشور کرنا. پھر اگلے سوال آتے ہیں کہ جی کیا اسٹیبلائزیشن فورس اگر آئے گی تو کیا کام کرے گی؟ اس پہ پتہ ہے آپ کو ہماری گورنمنٹ نے تو کافی وضاحتیں مانگی ہیں اور صحیح مانگی ہیں. ایون باقی جو ممالک جنہوں نے کمٹ کر لیا ہے، قزاقستان ہے، موروکو ہے، انڈونیشیا، وہ بھی یہ وضاحتیں مانگ رہے ہیں کہ جی کیا یہ اسٹیبلائزیشن فورس پیس کیپ کرے گی، یعنی پیس کیپنگ کے لیے ہوگی، یا کیا کرے گا؟ کیونکہ نہ تو حماس ابھی ڈسارمڈ ہے اور نہ ہی اسرائیلی ڈیفنس فورسز گئی ہیں. تو کوئی بھی ملک اپنی فورسز کو ایسی جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہتا جہاں پہ ابھی جنگ چلنے کا احتمال ہو. تو اس وجہ سے پاکستان نے بڑے محتاط انداز سے اس میں حصہ لیا ہے. ایک شروعات ہے، اور یہ بھی اس لیے کیونکہ کوئی اور سلسلہ چل نہیں رہا، یعنی جنگ 2 سال جاری رہی. تو پھر مجبور ہو کے عرب اور مسلم ممالک نے سوچا کہ جو غزہ پیس پلان آیا کم از کم جنگ تو رکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محدود توقعات تھیں اس سارے پروسیس سے، اور وہ بھی اس لیے کہ کیونکہ کچھ اور چیز چل نہیں رہی تھی. تو اس وجہ سے ابھی کچھ تھوڑا بہت امید بندی ہے کہ شاید اس سے تھوڑا آگے آئے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے آگے اصل مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو سیاسی ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی فلسطین کی ریاست بناؤ، کیونکہ وہ ریاست بنائے بغیر یہاں امن تو کبھی آ نہیں سکتا. تو اس طرف مجھے کوئی خاص پیش رفت نظر نہیں آئی، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے اور باقی ملکوں کی طرف سے ابھی جو ہم نے وزیر اعظم کی تقریر سنی، یہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے، جس کے لیے اسرائیل بالکل تیار نہیں ہے. تو کچھ محدود قسم کی، جسے میں نے کہا کہ توقعات ہیں اس پروسیس سے. جی چوئی صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ جو اپرچونٹی وچ کیم آر وے وی جسٹ گریبڈ اٹ، رائٹ، اینڈ دیٹس اٹ، اینڈ وی ڈونٹ نو وے ٹو گو فرام ہیئر، رائٹ؟ اسی طرح ہی ہے نا جی چوئی صاحب؟ جی مطلب دوز ہو آر لیڈنگ دی پروسیس، ان کو تو خوب پتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. دیکھیں نا، وہ جیریڈ کشنر صاحب ہیں، اسٹیو وٹکاف وغیرہ، انہوں نے پورا ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ یہاں پہ سی سائڈ ریزورٹس ہوں گی، بڑے بڑے ٹاورز ہوں گے، اسپورٹس کلبز ہوں گے، اور یہ بھی سننے میں آیا کہ امریکی شاید اپنا کوئی اڈا بھی رکھیں گے وہاں پہ. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کی اور امریکہ کی اجارہ داری اس پہ بنے گی. لیکن جو حالت کو پہنچ گیا تھا فلسطین کے، غزہ کے لوگ ہیں کہ 2 سال سے سارا کا سارا شہر مسمار کر دیا گیا، اس کو روکنے کی کوئی بات نہیں بن رہی تھی. اور سچی بات ہے کہ سارے عرب ممالک اور مسلم ممالک بے بسی کی ایک تصویر نظر آتے تھے. لیکن میں ایک تھوڑا سا ایک اس سے یہ بورڈ آف پیس سے باہر نکل کے ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، فلوٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹاس کرنا چاہتا ہوں آپ دونوں کی طرف. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سول سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، اور سول سپر پاور جو ہے اس کا ایک پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ پریزیڈنٹ جو ہے اگر کوئی چیز پچ کرتا ہے اور ہم سے کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے تو وی ور
we were bound to like follow that because we are dependent on the donors and lending agencies as well. ریالٹی چیک تو یہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے ہماری بالکل ہماری عوام, ہم لوگ, ہماری حکومت, ہم لوگ سب بولتے رہے, ہمیشہ بولتے رہے, اور ہر فورم پہ ہم نے ان کے لیے سٹینڈ بھی لیا ہے. تو کیا یاسر عرفات نے کبھی زندگی میں کشمیر جو کہ ہمارا ایک کور ایشو ہے اس کے لیے کبھی بھی کوئی ایک سٹیٹمنٹ دی؟ نمبر ون. نمبر ٹو, دیکھیں ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے, اس کو سامنے رکھ کے چلتی ہے نا, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے اپنا منہ لال کر لیں. وہ تو ہوتا نہیں ہے, دیٹ ڈزنٹ ورک اوور ہیئر وین اٹ کمس ٹو لائک اسٹیٹس. چلے کبھی یاسر عرفات نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, سو مچ سو کہ مشرف جب یہاں پہ پریزیڈنٹ تھا اور چیف آف آرمی اسٹاف تھا تو لاسٹ وزٹ آئی ایزیوم کہ یاسر عرفات کا پاکستان میں تھا, اور پاکستان سے جاتے ہوئے اس نے پھر انڈیا جانا تھا. مشرف نے اس کو 2 مرتبہ ریکویسٹ کی ایئرپورٹ پہ کہ ایکسیلنسی سے اے فیو ورڈز ان فیور آف کشمیر. لیکن اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہم لوگ کچھ زیادہ آؤٹ آف دا وے جا رہے ہیں, یا ہمیں اسی طرح ہی جانا چاہیے تھا کشمیر اٹ کمس ٹو لائک پیلسٹینین ایشو. یا مجھے آپ لوگ ایجوکیٹ کر دیں, ویورز کو ایجوکیٹ کر دیں. چوئی صاحب آپ کر دیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے فلسطین کے ساتھ, فلسطینیوں کی کمٹمنٹ اس طرح ہماری کازز کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ اس لیے بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈر ہیں, انہوں نے ایک سٹانس لیا تھا کہ فلسطین کی 1947 میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس وقت بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہی ریاست ہوگی, وہ فلسطین کے نام سے ہوگی, اور اس کے اندر اسرائیل جوز بھی رہ سکتے ہیں. خیر انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور انہوں نے 2 ریاستیں وہاں پہ قائم کی. لیکن قائد اعظم کا جو فرمان ہے اس کے بعد سے ہماری کسی حکومت نے آج تک فلسطینیوں کی حق میں آواز کو نہیں دبایا, ہمیشہ اٹھائی ہے آواز. اور یہ اسی وجہ سے آج فلسطینی بھی اور عرب بھی پاکستان کی عزت کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ہمیں امریکہ کی ساتھ دوستی بھی رہی بیچ میں کئی عرصہ, ہم نے کبھی بھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں کی بلکہ آواز ہمیشہ اٹھائی. اور آج بھی بورڈ آف پیس میں اگر کوئی آواز ہے بشمول ترکی اور سعودی عرب کے, پاکستان کی آواز ہے جو ان کے لیے اٹھاتی ہے کیونکہ وہ ایک مظلوم ہے. دوسری بات, جو کشمیر کا اور فلسطین کے مسئلے کے اندر ایک مماثلت بھی ہے. یہ دونوں ملک جو ہیں, یہ دونوں جو قومیں ہیں یہ دبی ہوئی ہیں, آکوپائیڈ ہیں, یہ ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. ایک پہ انڈیا نے کیا ہوا ہے اور ایک پہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. دونوں اپنے حق خود ارادیت کے لیے لڑ رہی ہیں, اس لیے ایک مماثلت ہے. اور بڑے عرصے تک دونوں کے ریزولوشن بھی آتے رہے. تا وقت ہے کہ فلسطین کے لوگوں نے غلط سوچا اور عربوں نے غلط سوچا کہ نہیں بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اس لیے ہمیں یہ علیحدہ کر دینا چاہیے, ورنہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے ہی آتے رہے. پاکستان اصولوں پر اگر کھڑا ہے تو بہت اچھی بات کی ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت ہی روشن باب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اصولوں کے پہ مبنی بھی رکھی ہے خارجہ پالیسی. دیکھیں پوری عرب سپرنگ جب ہوئی 2011 میں اور پوری عرب دنیا میں آگ لگا دی گئی, پاکستان نے کبھی کسی رجیم چینج کے ایجنڈا میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے. پاکستان سیریا میں ہمارا امبیسڈر موجود رہا, حالانکہ ہمارے اپنے دوست دونوں سائٹس پہ تھے, کچھ اس سائٹ پہ تھے کچھ سائٹ پہ, لیکن پاکستان نے اپنا سفارت خانہ کبھی بند نہیں کیا. آج ایران کے اوپر بھی وہی صورتحال ہے, لیکن پاکستان رجیم چینج کے خلاف بولتا ہے اور کھل کر بولتا ہے. اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے, کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ پاکستان فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا, اور وہ ہم اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. آج بورڈ آف پیس میں جو سپیچ ہمارے وزیر اعظم نے کی ہے اس کے اندر وہ سارے نکات شامل تھے جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی آواز وہاں پہ بیٹھ کے بھی اٹھا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں بہت سارے امریکہ سے اور فائنینشیل آرگنائزیشن سے ہمیں بہت کچھ مفاد چاہیے, وہ اپنی جگہ. اسی طرح ہم نے چین کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا, بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کئی عرصے سے
بہت زبردست چل رہی ہے. پہلے ہمیں الزام لگتا تھا جی آپ ری ایکٹیو ہوتے ہیں, اب پرو ایکٹیو نہیں ہوتے. اب پرو ایکٹیو ہوئے ہیں تو پھر ہم خشکی نہ ہوں. پروفائل آپ کا بنا ہے, اس کا آپ کو بہت فائدہ ہے. لیکن میں ایک اور پروگرام میں کسی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اب اس پروفائل کو اٹھا کے آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی اقتصاد کو اٹھانا ہے. اب آپ نے اس سارے اچھے پروفائل کو استعمال کر کے اپنے ملک کی جو اکنامک سیکیورٹی ہے, ہیومن سیکیورٹی, اس پر توجہ دینی چاہیے. ہمیں اس معاملے میں بالکل پشیمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بورڈ آف پیس میں کیوں گئے. بھائی وہ ایک اس وقت نہیں نہیں جس طرح نہیں کہیں اور میں کہا تھا, الجزیرہ میں لکھا تھا کہ جی دس از دی اونلی گیم ان ٹاؤن. جب ایک گیم چل رہی ہے اس میں آپ بیٹھے ہیں اور آواز اٹھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے. تو ایسا پروبیبلی آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ایران میں جب اگر سچویشن بنتی ہے, کوئی اسٹرائکس ہوتی ہیں, تو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دس ریجن, تو وہ اس میں کوئی آپ کی ان پٹ چاہیے ہوگی. کیا چائنا اور رشیا بیک کرے گا اوپنلی, یا اگر کسی بھی طریقے سے کرے گا تو کیسے کرے گا ہیلپ آؤٹ ایران کو, یا نہیں کرے گا؟ جی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی طرف سے اگر کوئی ملٹری ایکشن ایران کے خلاف ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے اور خطے کے لیے بہت خطرناک ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بٹ ایران, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ چوہے صاحب؟ آئی ڈو سی اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسٹرائکس اوکے, اینڈ کاؤنٹر اسٹرائکس. میں کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا. سو یو ٹاکنگ اباؤٹ لمیٹڈ اسٹرائکس, رائٹ؟ جی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لمیٹڈ اسٹرائکس اینڈ کاؤنٹر اسٹرائکس فرام ایران. دیکھیں یہ یاد رکھیے کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس علاقے میں وہ بکھرے پڑے ہیں. بہت ساری ریاستوں میں امریکہ کے اڈے ہیں. ان کا اپنے جو ایران کی جو میزائلز ہیں جو ان کے پاس, اگر انہوں نے اپنا وہ ذخیرہ محفوظ رکھا ہوا ہے, جو لگتا ہے کہ رکھا ہوا ہے, تو پھر اسرائیل کے لیے اور امریکی مفادات کے لیے بہت شدید نقصان ہوگا. یہ دباؤ ڈال رہا ہے امریکہ ایران پہ تاکہ وہ ان سے وہ کنسیشنز لے سکے جو ایران دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ آپ رجیم چینج کر لیں, وہ رجیم چینج میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اب وہ دباؤ ڈال کے وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیئر, تو وہ ایران خود کہہ رہا ہے, ابھی شمشاد صاحب نے بھی کہا, وہ ایران نے تو ہمیشہ سے اس کے اوپر کہا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. ان کے تو امام خمینی کہہ گئے ہوئے کہ جی آپ نے نیوکلیئر بم نہیں بنانا, تو وہ نہیں کر رہے. لیکن میزائلز کے اوپر اگر کوئی قدغن لگانا چاہتے ہیں تو وہ ایرانیوں کو منظور نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ دباؤ سے آگے کچھ کر سکیں گے. اور جو روس اور چین کا آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو بے شک نہیں ہوں گے, لیکن لاوروف صاحب جو ہیں فارن منسٹر, انہوں نے بیان دیا کہ یہ آپ خطے میں آگ سے کھیل رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی در پردہ خبریں ہیں کہ چینیوں نے کوئی ساز و سامان بھی دے رکھا ہے ان کو ایرانیوں کے لیے. یہ امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ کچھ کام کر سکیں گے اس سلسلے میں آگے. جی لیکن لمیٹڈ سٹرائکس کی آپ بات کر رہے ہیں چوہے صاحب, لیکن لمیٹڈ سٹرائک اور یہ میزائل سسٹم جو ہے ان کے پاس موجود ہے, ایران کے پاس لانگ رینج, جس کو کہتے ہیں لانگ رینج میزائل سسٹم جو ہے, یہ ایک پہلی مرتبہ بھی ہرڈل بنا تھا جب ان کا پیکٹ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ ایران کا, تو وہ انڈو ہو گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا تھا. ایران سیٹ کے لانگ رینج نیوکلیئر میزائل سسٹم جو ہے اس کو ہم انڈو نہیں کریں گے. سو ابھی بھی اگر وہی ایشو ہے تو پھر تو مذاکرات دیٹ مینز 0/0 ہو گئے. ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے. اچھا, بی بی بہت زور سے سر ہلا رہی ہے, وہ اس چیز سے ایگری نہیں کر رہی. جی دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تو 10-15 سال میں دیکھ لیا کہ کیا کر سکے. افغانستان پہ حملہ کیا تو جن کو نکالا انہی کو لے کر چھوڑ کر گئے. تو ایران تو ان سے کہیں زیادہ تگڑا مضبوط ملک ہے. یہ پاکستان سے دگنی 2.5 گنا اس کا ایریا ہے. یہ بہت بڑا ایریا ہے اور بہت بڑا ملک ہے اور بڑا نیشنلزم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو اس طرح ڈھانا ان کے لیے آسان ہوگا. امریکہ کو بڑی ہیوج کاسٹ ہوگی. یہ صرف پریشر ہے اور جن کا یہ خیال ہے اسرائیل کا اور ایران کا کہ یہ کیونکہ واحد مزاحمت رہ گئی ہے اسرائیل کے لیے, تو اس کو کسی طریقے سے دبایا جائے. اور وہ یہ جلدی جان جائیں گے. یہ اسٹرائک سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے. جب کاؤنٹر اسٹرائکس آئیں گی تو یہ دب جائیں گے, رک جائے گا معاملہ. جی اوکے.